یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک موجزانہ پروجیکٹ کے ہیں، جس میں ہر حال میں ہر چیز میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن یہ سیالکوٹ کے لوگوں کی نیت اور ایک اچھی جو نیت کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ اس میں شامل حال رہی۔ ادروائز سیالکوٹ میں جو ایکسپورٹ کے پروڈکٹس ہیں، اسپورٹس گڈز ہو گیا، سرجیکل دوسری آئٹم، وہ بنانے والے لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ کا کیسے سوچ سکتے ہیں، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ وہ پاکستان کا پہلا گروپ تھا جس نے آدیداس جیسے انٹرنیشنل برانڈ کو پاکستان میں لے کے آئے، اور اس کے علاوہ ہم نے 15 دنیا کے ٹاپ برانڈز جو ہیں، جو جاپان کے اور یو ایس اے اور یورپ کے برانڈز جو ہیں وہ لے کے آئے، جس سے سیالکوٹ کی جو ایکسپورٹ کی صنعت ہے اس میں فٹ بال کا جو ایک مقام بنا، وہ اس حوالے سے انہوں نے سوچا کہ اگر ایئرپورٹ اپنا ہو جائے تو اس میں اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ اور ایئرپورٹ بننے سے آج یہ سچویشن ہے کہ ایئرپورٹ سے پہلے ہمارا جو ایکسپورٹ کا مال جو بائی ایئر جاتا تھا پوری دنیا کے اندر، وہ اس کو 8-10 دن لگ جاتے تھے، کئی دفعہ 15 دن تک بھی لگ جاتے تھے۔ ایئرپورٹ بننے کے بعد آج یہ سچویشن ہے کہ ماشاءاللہ 72 آورز کے اندر پوری دنیا میں ہماری ترسیل ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ 24 آورز میں مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ ہمارا جو ایکسپورٹ کا سامان ہے وہ چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ۔ یہاں پہ ہم چیئرمین سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میاں نعیم جاوید صاحب سے بات چیت کریں گے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے، ان کے جو معاملات ہیں جو فلاحی لحاظ سے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہا ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ویلکم، جی نیا پاکستان کو ویلکم۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو زندگی کا سفر ہے، آپ جیسے کہ آپ سیالکوٹ کی آپ کی جائے پیدائش ہے، اور سیالکوٹ سے ہی آپ یہاں سے ہی پلے بڑھے ہیں، اس کے بعد آپ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے جو ہیں چیئرمین بھی ہیں، تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آپ پہنچا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دیجیے گا۔ میں اللہ کے فضل سے سیالکوٹ میں پیدا ہوا، اور ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو کہ پری پارٹیشن ہی پاکستان میں آباد تھے، اور اللہ کا شکر یہ رہا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے خاندان کی 3 سے 4 جو پشتیں ہیں پچھلی، انہوں نے جو اس شہر کے اندر ویلفیئر کے کام کیے ہیں وہ پورا شہر ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ میرے والد صاحب پروفیسر امین جاوید ایک شخصیت، ایسی شخصیت تھے جن کو پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے، بزنس کی بات ہو اس حوالے سے، اور سوشل ویلفیئر کی بات ہو، تو ہم نے بے شمار سکول بنائے اور بے شمار ایسے ادارے جو کہ ایجوکیشن کو آگے بڑھانے میں کام کر رہے تھے، ان کو اس لیے مدد کی کہ بجائے ہر چیز خود بنانے کے، اگر کوئی اچھی چیز چل رہی ہو تو اس کو فنینشلی اور اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دینے سے وہ ادارے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جیسے آزاد کشمیر میں ریڈ فاؤنڈیشن ہے، اس کے 50 سکول ہم نے بنا کے دیے۔ اس کے بعد آفاق ایک ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں اسکولوں کا سلیبس بناتا ہے، اس کے ادارے کو ہم انیشل اس کی جو فنڈنگ تھی وہ ساری کی۔ اسی طریقے سے الغزالی فاؤنڈیشن ہے جو کہ اسکول چلاتی ہے اور ایجوکیشن کا کام کر رہی ہے، اس میں 750 اسکول ہم چلا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جو آپ کا سوال اس طرح کا تھا، مجھے یہ جواب دینا پڑا۔ اور بزنس کے حوالے سے سبلائم جو ہمارا گروپ ہے وہ پاکستان کا پہلا گروپ تھا جس نے آدیداس جیسے انٹرنیشنل برانڈ کو پاکستان میں لے کے آئے، اور اس کے علاوہ ہم نے 15 دنیا کے ٹاپ برانڈز جو ہیں، جو جاپان کے اور یو ایس اے اور یورپ کے برانڈز جو ہیں وہ لے کے آئے، جس سے سیالکوٹ کی جو ایکسپورٹ کی صنعت ہے اس میں فٹ بال کا جو ایک مقام بنا، وہ اس حوالے سے ہم لے کے آئیں۔ تو یہ کام کرتے ہوئے چیمبر میں پھر کام کیا، ذمہ داری چیمبر میں لگی،
اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھا ہوں. اور یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھنے کا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دوستوں نے اور سیالکوٹ کے لوگوں نے یہ فیل کیا کہ ایز اے چیئرمین جو ہے وہ مجھے اپنی اس مشکل حالات میں جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ایویشن بزنس ہے وہ بالکل تباہ ہو کے رہ گیا, ان حالات میں مجھے یہ دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اعتماد ہے میرے اوپر کہ اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ہم اس ایئرپورٹ کو جو ہے وہ اس مشکل وقت میں نکال سکیں, اور نہ صرف نکال سکیں بلکہ ترقی کی مزید منازل جو ہے وہ طے کر سکیں. سر یہ بتائیے گا کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے یہ چیمبر آف کامرس نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ بنایا, اور اس میں بنانے میں آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک موجزانہ پروجیکٹ کے ہیں جس میں ہر حال میں ہر چیز میں اللہ کی مدد ہوتی ہے, لیکن یہ سیالکوٹ کے لوگوں کی نیت اور ایک اچھی جو نیت کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ اس میں شامل حال رہی. ادروائز سیالکوٹ میں جو ایکسپورٹ کے پروڈکٹس ہیں, اسپورٹس گڈز ہو گیا, سرجیکل دوسری آئٹمز, وہ بنانے والے لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ کا کیسے سوچ سکتے ہیں, یہ ایک سوچنے والی بات ہے. لیکن حالات و واقعات ایسے بن جاتے ہیں کہ جس میں ضرورت پڑ جاتی ہے انفراسٹرکچر کے بغیر آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتی. سب سے پہلے ہم نے سیالکوٹ ڈرائی پورٹ بنایا یہ سوچ کے کہ ہمارا جو ایکسپورٹ کا سامان ہے وہ اس کی ترسیل ہوتی ہے کراچی سے, لیکن جب یہ مال کراچی جاتے تھے تو اس میں اگر ڈاکومنٹس کے اندر کوئی غلطی رہ جاتی تھی تو وہ کراچی لوگوں کو جانا پڑتا تھا اس کو ٹھیک کرانے کے لیے. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم جس طریقے سے چل رہے ہیں, آج بھی ہم اپنے سسٹم کو اس سے بہتر نہیں کر سکے جو انگریز چھوڑ گئے تھے, ہم اس پہ ہی ابھی تک ان سسٹمز کو چلا رہے ہیں. بہت تھوڑی سی امپرومنٹ ہے. عمران خان کے آنے سے ایک روشنی کی کرن پیدا ہوئی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ بیوروکریسی یہ سمجھ لے کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے, اور اس ملک کو چلانے کے لیے جتنی ان کی ذہانت ہے اور جتنی ان کی اللہ نے ان کو جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت دی ہے, اگر وہ کر دیں تو یہ ملک کہیں کا کہیں چلا جا سکتا ہے. تو میں یہ بات کرتے ہوئے اس لیے یہ مجھے بات کرنی پڑی کہ یہ بنیادی ضرورتیں تھیں اور مشکلات تھیں جس کی وجہ سے جب ڈرائی پورٹ بنی تو وہ اتنی کامیاب چلی, اور یہ ایشیا کی سب سے پہلے ڈرائی پورٹ تھی. اس ڈرائی پورٹ بننے سے تقریباً 20-25 گنا کہہ لیں ڈبل جو ہے وہ پہلے 20-25 گنا بزنس بڑھا اور پھر یہ ڈبل ٹرپل ہوتا گیا. جب اس کی کامیابی ہوئی تو لوگوں نے سوچا, ہمارے دوستوں نے, ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ڈرائی پورٹ بنائی تھی, اور انہوں نے سوچا کہ اگر ایئرپورٹ اپنا ہو جائے تو اس میں اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اور ایئرپورٹ بننے سے آج یہ سچویشن ہے کہ ایئرپورٹ سے پہلے ہمارا جو ایکسپورٹ کا مال جو بائی ایئر جاتا تھا پوری دنیا کے اندر وہ اس کو 8-10 دن لگ جاتے تھے, کئی دفعہ 15 دن تک بھی لگ جاتے تھے. ایئرپورٹ بننے کے بعد آج یہ سچویشن ہے کہ ماشاءاللہ 72 آورز کے اندر پوری دنیا میں ہماری ترسیل ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ 24 آورز میں مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ ہمارا جو ایکسپورٹ کا سامان ہے وہ چلا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے سیالکوٹ کے نہ صرف لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ گجرانوالہ گجرات, مرید کے, لاہور کے لوگ, فیصل آباد, یہاں سے جو ہے وہ اپنا ایکسپورٹ کا مال بھیجتے ہیں. سیالکوٹ ایئرپورٹ از ناٹ اونلی فار دی پیسنجرز بٹ آلسو دا کارگو. اور یہاں سے جو سیالکوٹ سے ٹریولنگ ہے لوگوں کی, اس کا جو اگر آپ دائرہ آبادی کے دائرے کو دیکھیں تو یہ صرف گجرانوالہ ڈویژن نہیں بنتا بلکہ جہلم بھی اس میں آ رہا ہے اور آزاد کشمیر بھی آ رہا ہے. تقریباً 25 ملین لوگ اس ایئرپورٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر نے خود بنایا, اور گورنمنٹ کی سپورٹ بہت رہی ہے جہاں تک ریگولیٹری اتھارٹی کے لحاظ سے یا اس کو سول ایویشن کی جو سپورٹ چاہیے تھی. اور میں یہاں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ جنرل اللہ کے بعد اگر جنرل مشرف صاحب نہ ہوتے تو یہ ایئرپورٹ کبھی آج بھی نہیں بننا تھا.
اور جی اور اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے بڑا ہی چند دنوں میں یہ فیصلہ کر کے، جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یار ہم اگر ایئرپورٹ نہیں بنا رہے اور پرائیویٹ سیکٹر اپنی مدد آپ کے تحت یہ ایئرپورٹ بنانا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ اجازت دی. اور میں اس وقت پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر تھا، اور ہماری پوری ایک ٹیم تھی جو کہ اس کے ساتھ ہم 5-6 لوگوں کی ٹیم تھی جو سیالکوٹ چیمبر کے سے. اور جب یہ ایز اے پریزیڈنٹ سائن ہوا تو اس وقت سیالکوٹ انٹرنیشنل کمپنی نہیں بنی تھی. اس وقت ایم او یو جو ہے گورنمنٹ کا سول ایویشن کا، وہ سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ ہوا، اور 26 فیبرری 2001 کو یہ سائن ہوا تھا. اور اس کے بعد یہ ایئرپورٹ کے سارے معاملات شروع ہوئے، اور جو ہے وہ اس کے بعد میں ضلع ناظم بھی بنا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ہم نے اس کی جگہ جو ہے وہ ایکوائر کرا دی. وہ اللہ نے ایک ایسا سلسلہ بنایا کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، جب آپ ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ 2001 میں اپروول ہوا، اور 2002 میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی. 2005 میں یہ مکمل ہو گیا، اور 2007 میں اللہ کے فضل سے پہلا جو ہے وہ فلائٹ ادھر سے شروع ہوئی. اور وہ بھی ہم نے کوشش کی کہ پاکستان ایئر لائن جو ہے وہ پہلی فلائٹ یہاں سے لے. تو الحمدللہ اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ شروعات ہو گئی. اور آج ہم جس لیول پہ پہنچے ہیں کہ ہم اس پورے ریجن کو کے پیسنجرز کو بھی سروس دے رہے ہیں، اور یہاں کی جو ایکسپورٹ کی پروڈکٹس ہیں ان کو بھی پوری دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں. اور سیالکوٹ انشاءاللہ کارگو ہب کے طور پہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے وہ کام کریں گا. ہم سول ایویشن کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہمیشہ ہمیں سپورٹ رہی ہے. پچھلے دنوں جب وہ آئے تھے پچھلے ماہ تو ایئر سیال کی اناگوریشن پہ، تو انہوں نے یہاں کی بزنس کمیونٹی کو جو کہا انہوں نے اس کو تسلیم کیا، کیونکہ ہاں سب بہت پرانا سیالکوٹ کو جانتے ہیں، اور ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ان کو کسی چیز کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے جب بھی کبھی ہمیں کوئی ایشوز ہوتے ہیں وہ فوری ان کو حل کرتے ہیں. انہوں نے تقریباً 27 بلین روپے کا پیکج سیالکوٹ کو دیا. وہ میں کسی اور آپ کے انٹرویو میں بات کروں گا، وہ تھوڑی سی ہٹ کے سیالکوٹ کے حوالے سے ہو جائے گی، جو ایئرپورٹ کے حوالے سے. گا کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس میں آپ نے تفصیلی بتایا کہ فلائٹس آپریشن بھی چل رہا ہے، کارگو سروس بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہی فلاحی کام بھی کچھ ایئرپورٹ جو ہیں وہ پیش اس میں بھی ہے. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے فلاحی طور پر کیے ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ بھی سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے؟ ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں لوکل فلائٹس چند چلتی ہیں. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سوائے سیالکوٹ کراچی کے لوکل کوئی فلائٹس نہیں ہوتی. باقی ساری فلائٹ انٹرنیشنلی ہیں، جس میں ایمریٹس ہے، قطر ہے، ایئر عربیہ ہے، فلائی دبئی ہے، سلام ایئر ہے. ابھی ٹرکش ایئر والوں نے انشاءاللہ جو ہے جلد شروع کرنا ہے. اور جزیرہ ایئر لائن ہے جو کویت کی ہے، وہ جلدی شروع کرنے والی ہے. ایئر عربیہ سعودی عربیہ جو ہے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ان کی فلائٹس جو ہیں وہ چل جائیں. تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ابھی تو بہت کووڈ کے حالات خراب ہیں. اس سے پہلے ہم نے CSR سوشل کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کے اندر عمران خان صاحب کو ڈیم بنانے میں 2.5 کروڑ روپیہ دیا تھا. پھر جب یہ کووڈ کے حالات ہوئے تو اس میں 1 کروڑ روپیہ سیالکوٹ کو دیا تاکہ وینٹیلیٹرز خریدے جا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے ارد گرد جو دیہات ہیں وہاں سکولوں کی پوزیشن جو بہتری کی جائے، وہاں پینے کا صاف پانی پرووائڈ کیا جائے، اور وہاں ان کی ہیلتھ کے لیے ڈسپینسریز بنائی جائیں ایسی جو کہ ان کو بنیادی سہولت جو ہے وہ صحت کی دے سکیں. تو یہ متواتر چلتا ہے، اور یہ تقریباً 2% تک بلکہ 3% تک ہم اپنا CSR کرتے ہیں. اگر حالات اس طرح ہی بہتر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہوگے تو یہ کنٹینیوئنگ ایک پروجیکٹ ہے جو ہمارا مختلف جگہوں پہ چلتے رہتے ہیں سوشل ویلفیئر کے لیے.
اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایئرپورٹ پہ آنے والے جو روڈز ہیں، جو لوگ پیسنجرز آتے ہیں، ان کو روڈز کا تھوڑا سا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو اس بارے میں آپ نے کوئی امپروومنٹ کے بارے میں کوئی پلان کیا ہو، یا گورنمنٹ سے آپ کے کوئی اس پہ نیگوشیشنز چل رہے ہیں؟ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ اگر اندر آ جائیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کتنا صاف ستھرا بہترین انفراسٹرکچر بنایا ہے. یہ دنیا کے جو بہتر ایئرپورٹ ہیں، پاکستان کے بیسٹ ایئرپورٹس میں آتا ہے یہ. لیکن جب آپ باہر سے ایز اے پیسنجر اس ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو آپ اسلام آباد سے خود تشریف لائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کیا حال ہے روڈز کا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اس طرح کی سڑکیں دی جائیں. تمام وی آئی پی موومنٹ ادھر سے ہوتی ہے، جو امبیسڈرز آتے ہیں، جو ہمارے بزنس دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں. اگر وہ جن روڈ سے آپ سیالکوٹ وزیر آباد روڈ سے گزر کے آپ آئیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنا زبردست انٹرنیشنل ایئرپورٹ پرائیویٹ سیکٹر نے بنایا ہو اور اس کی سڑکیں جو ہیں اس حالت میں ہوں. میں نے جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تب بھی ریکویسٹ کی تھی. چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار 2 دفعہ تشریف لائے ہیں. ان کو کی ہے جس روڈ پہ آپ یہ 6 کلومیٹر صرف جو ایئرپورٹ کو روڈ آتی ہے اس کا ہی حال آپ دیکھ لیں. یہ تو چلنے کے لیے بھی دشواری تھی یہاں. جب یہ عمران خان صاحب آئے ہیں تو یہ بڑی ایمرجنٹلی اس کو کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روڈ ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو گاہے بگاہے جو ہے وہ انوائٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ سڑکیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرے، کیونکہ ان کے آنے کے بغیر تو یہ سڑکیں ممکن نہیں ہوتی ٹھیک ہونا. ٹھیک ہے سر، لاسٹ میں آپ کوئی گورنمنٹ کو میسیج دینا چاہتے ہیں یا آپ پبلک کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ سافٹ امیج آف پاکستان، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ از اے سافٹ امیج آف پاکستان اینڈ پیپل. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اپنی امبیسیز کے ذریعے، اپنے جو خارجہ ہمارے وزیر ہیں ان کے ذریعے سے اور باقی بھی جو انسٹرومنٹس ہیں امبیسڈرس کے ذریعے سے وہ اس کا سافٹ امیج پوری دنیا میں پہنچانا چاہیے. اور جو ایئر لائنز ہمارے متعلقہ ہیں اور سیالکوٹ آنی چاہیے ان کو پرسو کرنا چاہیے کہ وہ سیالکوٹ آئیں. ہم نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اور ابھی تک ہم 20% بھی اپنی جو پوٹینشیل ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ کا وہ یوز نہیں کر سکے، اس لیے کہ تمام کوشش ہمیں خود کرنی پڑتی ہے ایئر لائنز کو لانے کے لیے. سول ایویشن صرف اجازت دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سول ایویشن خود یہ سوچے کہ بجٹ ایئر لائنز اور فار ایگزامپل یہ ورجن اٹلانٹک اور برٹش ایئر ویز آئی تھیں تو وہ پیسنجر تو سارا سیالکوٹ کے ارد گرد ہے. سیالکوٹ، گوجرانوالا، گجرات، آزاد کشمیر کے سارے علاقے، میرپور سے 3.5 لاکھ لوگ میرپور اور آزاد کشمیر کے یو کے اندر گئے ہوئے ہیں. ان کو اسلام آباد جانا اور لاہور جانا بہت ڈیفیکلٹ ہے. 1.5 گھنٹے کے اندر وہ اس ایئرپورٹ پہ یہ سارا ریجن جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی سہولتیں جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں. زیادہ ایئر لائن لے کے آئیں، ایئر لائنز لے کے آئیں تاکہ یہ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو قریب ترین بڑے کم خرچے کے اوپر وہ جو ہے وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ پہنچیں اور اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کو استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم اس کو کارگو ہب بنانا چاہ رہے ہیں. کارگو ہب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے جو ہے وہ فلائٹس آتی ہیں. یورپ سے فلائٹ آئیں گی جو فار ایسٹ کو جانی ہیں، وہ یہاں فیولنگ کریں گی، وہاں یہاں مینٹیننس ان کی اگر ہو وہ ہوگی اور وہ یہاں کا کارگو جو ہے وہ لوگوں کو ڈلیور کریں گے. اور سیالکوٹ سے جو ایکسپورٹ کارگو ہے وہ فار ایسٹ اگر جانا ہوگا تو وہ اس کو لے کے جائیں گے. جب فار ایسٹ سے یہ فلائٹ آئے گی تو یہ یورپ کے لیے اس طریقے سے اپنا سامان جو ہے وہ لے کے جائے گی. تو ہم نے MRO بنانا ہے، وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس میں گورنمنٹ کی ہیلپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسیج کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد ان سے ملاقات بھی ہو اور سیالکوٹ کے ایئرپورٹ کے جو ایشوز ہیں وہ ان کو بتائے جائیں. والٹن کا ایئرپورٹ جو ہے اس کو شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے
تو ان کی سول ایویشن کی پوری ایک ٹیم آئی تھی, انہوں نے وزٹ کیا. تو یہ قریب ترین ایئرپورٹ ہے, جیسے کہ ابھی سیالکوٹ لاہور موٹر وے بن گئی ہے, ویسے ہی گورنمنٹ کا ایک بہت احسن اقدام یہ ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ سے پنڈی تک کی جو ہے 6 لین جو موٹر وے ہے وہ منظور کر لی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھی جلدی تیار ہو, اور سیالکوٹ وزیر آباد روڈ اور جو کنیکٹنگ روڈس ہیں ٹورڈز ایئرپورٹ دیٹ شوڈ بی completed on immediate basis. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. یہ تھے جی سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے ہم نے تفصیلی بات چیت کی ہے, ڈسکشن کی ہے, آپ نے سماعت فرمائی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.